الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. يا رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موضوع سامعین بڑی بابرکت مجلس جہاں اندر ختم قرآن مجید کیا گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالی صاحبان کی مبارک جو حضرات پورا مہینہ سن رہے ہیں باقی کی نہ یا وقت وقت نہ میرے نئے سب حضرات کی مبارک ہوئے. لیکن افسوس ہے کہ مسلمان قرآن کو لکھنا کر دیجیے قسمت نال سال وچ ایک دفعہ مہینہ جو ہوندے ہدایات کی مسجد آ جائے گا اور تھی ہے جا نہ ہوئے پھر رکھیں گے. اتنے نمازی ہوں ہے کاش لیکن آخرت پر وہ غافل موسم یہاں سے سوال ضرورت ہی بندی چیز ہے. اور دوسری بات ہے کہ اللہ رب العزت جن کو پسند فرمیندن اپنے گھر وچ آن دے دن وہ بندہ آن دے دن انتخاب تھی دے ساروں خوش قسمت ہو. اللہ نے تو چنیا اپنے گھر واسطے قرآن مجید سننے واسطے. یہ تمہاری اپنی کوئی مرضی کو نہیں نہ تمہارا کوئی اختیار ہے. اللہ نے تمہارے انتخاب کیے اور اللہ کا شکر ادا کرو تو سب چیز دیتے. حضرات نے ایک مثال سنتے رہا ہوں کہ ایک بھگار دے رہا کو نہ ملے ہم کتنی کامنا تو اذان کا ٹائم تھی یا اذان ملتی بھی مسجد کو لوگ گزرتے رہے ہیں جلا راہ کا بیچارہ وہ نمازی ہاں اللہ نے ان کو توفیق دی اپنے گھر میں آن دی وہ رک گیا اپنا سامان بھگار دے حوالے کی تو سے رکھو میں جو ہے نا اللہ کا ساتھ تھی نا میں حاضری دیتی ہے مسجد پہنچ گیا نماز پڑھی اس جنہیں لوگ نماز پڑھتے ہیں جنہیں کو نماز دے بھاس دا نماز دی نظر دا پتہ ہے کہ انہیں لوگ ہی جانتے ہیں تو میں نہیں جانتے. اسے واسطے کوئی مسئلہ بنائیں گے کہ حافظ صاحب نے لوگوں کو کیوں ٹپ رہے نماز دے اندر. تو اصل علی کے پیچھے تک میں کیا لکھا ہوں
بس آج دنیا ہی بے خبر کرنا سی لیکن جنہیں لوگوں کو نماز سے قرآن نہ لذت ہے اور دل لگا ہے تو یہ لوگ جن کی ساری رات ہی میں قرآن پڑھنا رہے ہیں اور نماز کر سکتے رہے ہیں اور اچھے رقمی آواز کو سنتے رہے ہیں دوبارہ خدا نے مجھے انتظار کی تھی میرے ساتھ مایا میں کیا تھی بھی اندر بدھی تھی کیا نکالی سی میں فجر نہ کرا تھا کون تھی وہ اندر بدھی بیٹھے بلکہ بیچارے نے جواب دیتا کہ جیڑی ذات دیکھو باہر بدھی کریے وہ ذات جو اندر روکی کریے دیکھو باہر نہیں آنے دیں تو مطلب یہ اللہ کے گھر سے آن والے جڑے وہ یہ نخرے نہ کریں کہ بھی شاید اساں اپنی مرضی نہ ہوتے نہ تو اللہ نے تمہارا چنا ہوگی تھے اللہ نے تو آپ کو چنی آن واسطہ اللہ واسطے کتنے ساری ہے آس پاس لوگ کتنے سارے مسجد سارا خالی ہے بچارا تمہارا قرآن مجید جب تو اللہ کے سامنے ختم کیا گیا بہت بڑی قرآن کتاب ہے حدیث بات کے اندر ہم نے جیڑا بندہ قرآن مجید کو نماز کے اندر کھڑا تھی تو سو دے ایک حرف دے ہوتے ان کو 100 نیکی ملتی ہے کتنا نیکیاں 100 نیکیاں ایک حرف دے ہوتے قاری صاحب نے نماز شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین پڑھی الحمد آخر صرف کتنے لفظ ہیں 5 لفظ تقریبا الحمد اور یہ 5 لفظ پڑھے قاری صاحب نے تو کتنا نیکیاں ملا 500 نیکیاں لکھی ہے دیر کتنی لگی ہے آپ جبرا میں دیر نہیں لگی 500 نیکیاں حدیث بات کے اندر یہ بھی آیا کہ پڑھن والے کو جو ہے 100 ملتا ہے جڑے پیچھے سونے کریں ان کو 200 نیکیاں ملتی کتنا اللہ کی رحمت خراب ہے سبحان اللہ کہ پچھلے بیچارے جو ہے نا یا ٹین ہم پانے کم کار کو تھکے کریں کوئی ایمین آگے کہ سارا سوال حافظ ہے روٹیاں سچرا کے پیچھے کو دے بھی اللہ نے فرمایا مجھے رہتی ہوئے اگر کاری ہوں حافظ ہوں میں ایک ہاتھ دے ہوتے 100 نیکی رزم تو سن والے کو 200 نیکی رزم تو 200 نیکی ملتی بھی ہے اور میرے سجدہ کریں تو فرمایا کہ ہر رکعت کے اندر ایک سجدے دے ہوتے تو آپ کو 8000 نیکی بھی ملتی ہے کتنا نیکی ملا ہے 8000 ایک سجدے دے ہوتے تراویح کتنا پڑھ دوں 20 رکعت 20 رکعت کے اندر سجدے کتنے پڑھ دیں 40 سجدہ پڑھ دیں صحاب حساب اللہ کیلکولیٹر یہ بھی کتنا نیکی میں پڑھ دیں فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر ایک نیکی وہ 70 گنے کے اندر اضافہ کر دیتا ہے تو یہ حساب ہو جڑے لوگ قرآن مجید سنے رہے ہیں یا قرآن مجید سنا رہے ہیں مساجد کے اندر پڑھ رہے ہیں تو انہیں وہ کتنے خزانے ثواب ملتے ہیں کہ وہ شمار کرنے کو بھی عاجز ہیں اللہ کے فرشتے مقرر کتنے خزانے جمع کیے ہیں اور یہ خزانے کا پتہ رکھ سے جنہیں آپ نے آنکھ موٹی سے دنیا کو ویس ہونا قبر کے اندر ویس ہونا پتہ لگ سے کہ بھی ایسا کیا کچھ گوایا ہے اسے یا کیا کچھ کٹ دیا ہے اسے حدیث شریف کے اندر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ ملک اور سورۃ الف لام میم سجدہ کے بارے سجدہ سورۃ الف لام میم تنزیل بعض روایات کے اندر سورۃ ملک کے اندر آیا بعض روایات کے اندر سورۃ سجدہ کے بارے میں آیا کہ آپ نے پڑھن والے قاری کو قیامت والے دی نجات دلوا کریں عذاب کروں قبر دے عذاب کروں آخرت دے عذاب کروں جنت دے کھلے سے فرمایا جب تک انہاں جنت دی داخلہ نہ تھی سے اتنے تک وہ اللہ نام لڑتی جھگڑتی راہ سے فرمایا کہ جب میت جبھی جو حافظ قرآن ہو سے جہاں وہ غسل لیتا جانا اسے کو کفن لیتا جانا اسے تو کہ سورت آپ کہیں وہ سینے تھے انسانی شکل کے اندر لیٹ ہوئے سے اور قبر کے اندر جب میت کو دفن کا کتاب سے قرآن صاحب کو فرمایا کہ فرشتے جب حوصل سوال جواب والے
تو دیکھ سکتے لالے کے بندہ ہے خوبصورت وہ ہٹاؤں کی کوشش کرنے سے کبھی تو ایک کہنے آگی پڑے تھی اسیں کو سوال جواب کر رہے ہیں تو اگر سے بھئی تو سوال جواب کر رہے ہیں آپ کچھ نہیں کرو تو چلا میں کا کیا واسطہ فرمایا کہ آپ نے کاری کو یہ سوچنا کہ پریشان نہ تھی میں موجود آئی تھی تو اس نے سوال دے جواب دے گے بابو نے بات دیکھی بتایا میں کہ اللہ کی رحمت ہے کہ بادشاہ کروں فرمایا کہ سوال جواب کو فرق تھی سے تو اللہ کا قرآن اور یہ سوچنا اللہ کی دربار جواب کرے ہی یہ حافظ قرآن واسطے قاری واسطے بہترین ریشمی اعلیٰ قسم کا بستر کا انتظام کرے سے کیا کرتا ہے وہ اس کو بھیجا ہے اسے تو ایک جب میں پوچھی دنیا کے اندر بیسوں آخرت کے اندر بیسوں تو یہ قرآن پڑھنا اور سننا کا پتہ پیچھے لگ سکے ایسا کیا کچھ کباب دے سائیں مجھے اللہ کچھ کیا گا بیاز کرے سا حضور بھاٹتے کہ اللہ کی دربار تک اللہ کی جناب تک پہنچن واسطے اسے روپے واسطے چلی تھی اتنا واسطے علماء کا پہلا واسطہ دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام تیسرے نمبر پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہیں واسطے نہ اسیری عقیدت ہوئی اسیری محبت ہوئی تو اسے کو یہ پہلی واسطے اللہ تک پہنچے سے اللہ دے مقبول بندے بانٹ رہی اسے کو اللہ سے اپنی رضا نصیب فرمائے سے اور جنت تک پہنچے سے اگر اساں انہیں واسطے نہ بغیر بننے کی کوشش کی تو اسے تو قطعاً کامیاب نہ تھی وہی واسطے مسجد کا جڑا امام ہے اور قاری ہے انہاں عقیدت اور محبت رکھو دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین محبت رکھو کیونکہ یہ جڑا قرآن جہاں پڑھنے جانا سے کو اللہ کی رحمت کے خزانے ملتے گئے یہ قرآن اللہ نے اپنے نبی کے نازل فرمایا اپنے نبی کو اللہ نے یہ قرآن سکھائے اور وہ سمجھائے اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائے اور پڑھائے اور سمجھائے صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھائے جنہیں علماء اور بزرگان دین ہیں تو انہیں واسطے دینا اصل جو ہے اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہوں انہیں واسطے دے بغیر اصل کلے ہی کامیاب نہیں سکتی سکتے تو ایک واقعہ میں چھوڑ سکتا ہوں ایک اللہ والا بزرگ تھا انہیں ایک داہریہ کے نام مقابلہ کی تھا داہریہ وہ بندے کو واقعہ میں دے جڑا خدا کو نہیں منے تھا اللہ کی ذات کو نہیں منے تھا انہیں کا عقیدہ یہ کہ دنیا کے اندر ضرور ہے اکٹھا کا تھے اٹھا کے دینا چمڑی بن گئی تارے بن گئے آسمان بن گئے زمین بن گئی دریا بن گئے سارا کچھ فٹ فاٹ کی نظام چلن پائے گا اٹھا کے دینا اتنا بے وقوف انہیں یہ بڑا کر بنے دے تو یہ داہریہ لوگ صحیح تھے جڑے خدا کی ذات کو نہیں منے تھے تو وہ اللہ والے بزرگ کا مقابلہ تھا داہریہ کے ساتھ انہیں آگیا خدا کوئی نہیں وہ بزرگ نے آگیا خدا ہے بزرگ نے آپ نے اللہ کی ذات کے موجود ہونے دلائل دیے اور وہ داہریہ انکار کرتا رہ گیا کہیں اتنی بحث چلتی رہے گی لیکن جیتیا کوئی بھی نہ بزرگ جیتیا نہ داہریہ جیتیا آخر کار میں طے تھی کہ بھئی باپ رہے ہوں ایک میرے ہاتھ کو پکڑ کری باپ ایک ہاتھ رکھے ہوں جڑا سچا ہو سے ان کا ہاتھ کون سر سے جڑا جھوٹا ہو سے ان کا ہاتھ سر سے میں تو ٹھیک ہے ایک آسان کار ہے تو ہم باپ والی کی وہ بزرگ نے ان داہیے کا ہاتھ پکڑیا وہاں کے اندر بچوں نے باپ دی پیے لیکن نہ بزرگ کا ہاتھ سر دے نہ داہیے کا ہاتھ سر دے بزرگ دل کے اندر بڑا پریشان تھا کہ تمہارے اللہ سے یہاں بڑی بے نیاز ذات ہے تیری کہ میں تیرا دوست تیری عبادت کرنے والا تیری عبادت والا شریک بننے والا اور یہ تیرا وجود ہی نہیں بنے گا تیری ذات کو ہی نہیں بنے گا انہیں نہ ہی کو معاملہ کی تھی گھڑی نہ میرا ہاتھ سرے نہ میرا ہاتھ سرے تو میرا مطلب کہ وہی سچا تھا میں نہیں سچا تو نہیں کیوں تھی سکتے اللہ کو عزت نے انہی گاہوں کو جواب دیتا ہوں نے دل جل تک سمجھا جواب کہ میاں اصل ہے جو انہا ہاتھ تیرے ہاتھ میں جہاں میں شرم کروں دے ہاتھ کو نیم ساڑا جو میرے نیک بندے دے ہاتھ میں ایک غلط بندے دے ہاتھ ہے میں اگر سڑے سا انہیں ہاتھ کو تو میرے نیک بندے دی توحید تھی سے
یہ دیکھو اللہ والا بندہ انہیں ہاتھ دے ویچے ہاتھ کھیڑا بڑا بھی ساڑ گیا تو ایسے اللہ والا ہاتھ دے انہیں کیا بھیگا یہ ابھی بھی سمجھے تو اللہ والے نام علماء نام اگر تمہارا عقیدت ہو سے تمہاری محبت ہو سے انہیں لوگ اعتماد ہو سے تو بل تساں کامیاب تھی سو بل تمہاری محبت صحابہ نال بھی سچی ہو سے اگر صحابہ نال تمہاری محبت سچی ہے تو بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت سچی ہے اگر انہیں حضرات نال تمہاری محبت سچی کلی تو نہ تمہارا دین صحیح نہ تمہاری آخرت صحیح تمہاری پر ناکامی ہے بہرحال قرآن مجید اللہ کی بہت بڑی سچی کتاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہمل کتاب یعنی قرآن مجید کا ایمان کیا ہے تو یہ لوگ پہلے مشرک تھے کافر ہیں کلمہ پڑھنے قرآن مجید کے دامن میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آگے تو یہ لوگوں کو اللہ رب العزت نے آسمان تک یہ عزت کو اتنا بلند فرمایا کہ آج تک بھی سرائے عقیدہ اگر کوئی بھی بندہ 1,24,000 یا کوئی بیش جتنے صحابہ ہیں کافی رکھے کی تعداد سارے صحابہ بھی چھوٹے ایک صحابی کے بارے میں بھی غلط عقیدہ رکھے تو وہ بندے کا ایمان بھی بہت بار بڑی ہوتا کافر ہے جو عقیدہ ہے نا جو سارے صحابہ کرام وہ اگر کوئی بندہ کافر سمجھتے غلط سمجھتے تو وہ بندہ خود کافر ہے بے دین ہے وہ جمل کیونکہ صحابہ نے حضور سے کو دین سے کتے ایسا تک پہنچا ہے اگر انہیں کا دین غلط ہے تو وہ سچا کہنا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به آخرین اللہ کی کتاب ایسی اونچی کتاب ہے جڑے کی کتاب نال چمڑ گئے اللہ نے انہیں کی شان کو بلند کر دیتے اور جنہیں نے قرآن مجید کا دامن چھوڑ دیتے وہ لوگ ناکام تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر سے سناما کہ پہلے مسلمان کو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل دیتا پایا ہو گیا تو حضور سے نے کسی کو تمام کرنے واسطے سی جوان کمال چاہتی پیدا پہ بڑا قبیلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رستے میں صحابی ملا ایک بھی خیر ہے آج تمہارا رخ بدلا نظر تھا کہ تیرے میرے جواب سے لیکن اتنی کروں نے دا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھا انہیں یہ تو جری ہے نہیں پیڑی کی تو آپ نے گھر کیوں سنبھال تیرا بھین گیا تھی تیری بھین انہیں نے کلمہ پڑھ کے دے وہ مسلمان تھی کہ نہیں پہلے انہیں نہ تیری پڑھ جوان بھال پہ کامل نال میرے گھر کے دروازہ کر کے اندروں آواز ہوتی بھی قرآن مجید پڑھن دی میں نے باب خلقہ سنیا قرآن رکا دی دونیں کیونکہ اس زمانے کے اندر قرآن پڑھنا بہت بڑا جرم سمجھا میں رہا کافی دے جو غلبہ بہرحال پہنچے اندر پوچھن بھی کیا بھی کریں دے آوے میں نے کچھ مرہ بھی کریں دے آج سے میں نے اچھا ہے کچھ مرہ کریں دے آوے آواز ہوتی بھی پڑھن دی کبھی کے قابل تمہیں ہو جائے صاحب لڑن پائے گے آپ نے بہنوئی نال تاکہ اپنی بہن سامنے آئے ان کو بھی کھوٹو نے ان کو لوگ وہاں کر دیتو نے اشار میں کچھ جب ٹھنڈے تھے تو آخریت میں کوئی لکھناؤت سے ہی سو پڑھ دے کیا بیٹے آگے میں کہا عمر تو بلیر تھی حالی سب کوئی چیز نہیں کھا سکتے غسل کرنے تو کو ایک رہنے دا آدھا پاؤں کو ہاتھ رہنے دا آدھا پاؤں ہاتھ ایک بھی درسو اچھی کتاب ہے وہ ایسے نہیں کہتے کو سے نکلا رہے بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن مجید کی تھا سورۃ طٰہٰ پڑھی انہیں اور آگے چلو میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں مسلمان تھی تو فوراً آگے مسلمان تھی یہ قرآن مجید دیکھ پڑھانا اور عید دامن کو پکڑنا کامیاب تھی یہ ول انہیں حکومت کا زمانہ آیا کہ جیسے سیدنا عمر فاروق باقی لاکھ مربع میل علاقے دے بادشاہ لیکن گرمی کا زمانہ سفر میں کرے دیا اچانک احتجاج ہوتے روک گئے قافلہ بھی نہ رہا صحابہ آج روک گئے تو کہیں آخر والے نے کہا جا کیا صحیح گھنی دیر آخر روک گئے اتنا چپ چاپ کرو چھے پتہ نہیں کیا دے پر روک گئے بڑی گرمی لشکر گرمی اندر
پریشان کیا کرے. تو حضرت نے آجا کہ میں تھی کھڑا یہ چیز کو سکیلا بنا کہ ایک زمانہ ہاں میں کافر ہوں, میں قرآن کو نہ پڑھا, کلمہ کو نہ پڑھا, مسلمان کو نہ دیا, کہیں جا رہے ہوتے میں اٹھ کرے دا اور ابے میں کو 5 اٹھ نہیں دیا آگیا کی لین کو لین میں سدھا کھڑا رہے میں کو. تو فرمایا میں بڑی کوشش کی تم اٹھ میں کو لین اتنا کرے 5 اٹھ بولا. تو ابا نماز سے آگے بھی دیں تو 5 اٹھ لین میں نہیں کھا سکتے ہمارا تو زندگی کی میں گزرے سے ہی تھے. فرمایا کہ آج تو باتے انہوں نے میں کلمہ کو نہ پڑھا, قرآن دے دامن کو نہ چمڑا, آج میں مسلمان تھی یا قرآن دے دامن اس میرا ہاتھ ہے, میں مسلمان تھی یا قرآن پڑھتا. اللہ نے مقیدی وجہ کو اتنی عزت دیتی ہے کہ 22 لاکھ برپا بھی کا میں بادشاہ اور ساری میرے حکمرانی چلتی. یعنی جہاں کو بھی ہوا کہ آگے تو زندگی کے میں گزرے سی پہلے تو معاشرے کے اندر آپ راستی کی میں, لیکن اللہ نے قرآن مجید کی وجہ کو انہیں لوگوں کو اتنا بلند فرمایا کہ دنیا انہیں دے نام کھن کریں دے سینے کریں دیے کہ ایسے بڑے لوگ ہیں. اور انہیں اللہ نے ایسا قرب دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قیامت تک روزہ رسول اللہ نے کر تشریف فرمایا اور قیامت والے دن حضور سے نہ کٹھے ہو سکتے. اور اتنا مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ملا. تمہارا سے محبت انہیں نال ہو سے تو تاں سے نہ پیڑا پاک تھی سے. اگر محبت نہ ہوئی تو بہت بڑی مشکل چیز ہے, لیکن محبت حضور سے نہ محبت کیجیے. صحابت ایک صحابی حضور سے خدمت کے اندر ہم یا رسول اللہ میں مجھے سنا ایسی محبت ہے کہ جہمال میں گھر بیٹھا ہونا ہمارے بچے نال میں کام کار جگہ پہ ہونا جہمال تمہاری یاد آتی ہے میرا دل پھٹکر پہ ہے. یا رسول اللہ میں بڑا پریشان تھی نا, میں بس پر محسوس کرے نا میرا سانہ نکل دے جب تک میں تمہارے چہرے پر پہ آپ کی نظر نہ سکتا تو آپ نہ دیکھا میرا دل قابو میں نہیں آتا کرپتا رہے. یا رسول اللہ موت آنی ہے کہ تجھے کوئی موت آنی ہے, تجھے دنیا چھوڑنا ہے, سب چھوڑنا نہیں ہے یا پرانے سارے میں ہے نا. یا رسول اللہ جمل تسا ویسو تسا جنت کے اعلی مقام پہ ہوتے حضور کیونکہ تسا سید الاولین والآخرین ہو, سارے نبی کے سردار ہو, تجھے جا کے رتبہ اعلی ہو سے. یا رسول اللہ سامنے مسلمان اسا کو پتہ نہیں کتنا جا مل سے بلائے کہ بھی جنت کی اگر ہو تو تسا اعلی مقام نہیں سکتا دیدار کر سکسو یا نہ کر سکسو واضح تھی ہی نہیں جیسو اسا. اگر تمہاری زیارت نہ کر سکے اسے جنت کے اندر تو ایسی جنت کے اندر اسے رہنا مشکل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی المرء من احب فرمایا کہ آدمی کی نہ اسے جہاں محبت رکھے گا اسے. اگر تمہاری محنت محبت ہے تو دوسرا یقینا محنت رکھے ہو سکے. سبحان اللہ. صحابہ فرماتے حضور سے کی دعا کو سن کے جتنے سے تو چاہے جتنا سے کو مزہ آیا کہ میں ایسا قیامت والے دن حضور سے اکٹھے ہو سو. فرمایا کہ سارے سے پریشان ہو گئے کہ کیا ہوئی جس حضور سے مائیت حاصل ہو سکے. حضور سے محبت جیسے انسان کو جنت پہنچنے سے کافی واقعات ہیں. حضرت بدر تھا مسلمان کا جنگ پہلا مارکا ہے کافر کا پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی بالکل قریب جماعت 313 تھی صحابہ کرام کی اور مقابلے میں 1000 کافر اور بڑا مسلح اور بڑی ٹکر واسطے آیا ہے کہ آج مسلمانوں کی پارٹ ہے وہ رکھتے رسو ایسے تھکئی کرے بلانا اور یہ بھی تھوڑے تاکہ یہ بھی مسئلہ ہوتا اپنے جان چھوڑے. تو 313 کی جماعت ہے مسلمانوں کی اسرا کیا دو تلوار 70 اٹھا تے 2 گھوڑے یا 8 تلوار 2 گھوڑے 70 جنے اٹھا 313 ہوتے ہیں. یہ ہے صرف نئے حالات میں اسرا اور کافر کے کا 1000 بندے کے جانا ہے 1000 تلوار ہتھیار بھی ہم رہ گئے اور سوارے بھی ہم
اور عجیب یہ واقعہ ہے غزوہ بدر مسلمانوں کا جنگ لڑا کے کافر کا کہ اگر پیو مسلمان نہ لے تو ٹوٹل کافر نہ پیو مسلمان کے لشکر کھڑے ٹوٹل کافر کے لشکر کھڑے سیدنا ابو بکر صدیق حضور سے نہ لے عبداللہ بن ابو بکر ابو جہل کا لشکر نہ کھڑے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان مالک وہ حضور سے لشکر ہے شیبہ اپنا پیو کافر ہے کافر کا سردار ہے ابو جہل کا لشکر کھڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے لشکر کھڑے تھے ان کا بھیڑا عقیل جو ہے ابو جہل کا لشکر کھڑے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے چاچے حضور سے کھڑے حضرت عباس حضور سے چاچے ابو جہل کا لشکر کھڑے تھے عجیب معاملہ ہے کہ بھی مقابلے میں بھیڑائیں آپس سے قریبی رشتہ دار ماما مسلمان ہے تو بھتیجا کافر ہے اگر چاچا کافر ہے تو بھتیجا مسلمان ہے تو عجیب رہی ہے کہ جو ہم یہ آپس سے لڑسوں ایک میں رشتہ داریاں قریبی رشتہ داریاں کیے تھے سے یہ تو میں ہمارا تو سوچ سے پہلے میں کہ بھی کلی دے رہا ہوں تاکہ بھی بچوں لوگ مجھے نہ دے پھرنے نہ دے کیا کہ ہم کو بلا کے نہ پھر لیکن کمال شاہ نے کرام نے ایمان اور محبت دی کہ انہیں رشتہ داری کوئی نہیں تھا جہمن شہبہ نے مبارزہ کی تھے اعلان کی تھے کہ بھیجو بتا میرے مقابلے کا کوئی آئے میں نے لڑائی کرے شروع کرنے تو رہی ہوں تو مسلمان خاموش ہے ابو حذیفہ نے گراؤنڈا پوٹرے حضور سے خدمت اجازت نے یا رسول اللہ بالکل بھیجو اس پہلے میں آپ میں لڑنا تاکہ پتہ چلے کہ بھی پوٹر کیا آپ نے پیو کیا آپ نے اسلام کیا ہے تو کفر کیا ہے لوگوں نے کہنا ہمارے بچے دے اندر سارا پیو کا خون ہوگا تو پیو کے مقابلے میں چلتا بھی انہیں آگے چلے کو نصر کرنا پڑے گی جیسے مسلمان تھے جو قرآن اور نبی کے دامن کو پکڑ گئی جیسے ایسے نبی کے مقابلے کوئی چیز نہیں سمجھ نہیں ہم ایسے رشتہ دار سب ختم تھی ایسے رشتہ دار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے بعد کیا نہیں کیا حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھی کے بعد حضرت ابو بکر کو آخر لگے ابا غزوہ بدر کے اندر تو میری تلوار سے وار بھی چھوڑایا ہے اگر میں تجھے مارا ہے تو تجھے مار سکا لیکن میں تجھے ابا سمجھتے چھوڑ دوں لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیتا فرمایا عبدالرحمن اگر تو میری تلوار سے وار جاؤں گا میں تجھے نبی کا دشمن سمجھتے ٹوٹے گا میں تجھے پٹ سمجھتے نہ چھوڑا ہے میں آ گئی کہ میری نبی کا دشمن ہے اللہ والے محبت میں نے چیزیں کی اور آپ اور نبی کے بارے گالی کریں مشاہد کے بارے گالی کریں اصل نبی سے کی محبت کے دعوے لانے کریں زندگیاں گزر گئیں لیکن کہیں نبی کے طریقے کو زیادہ سے کیتا ایسے کو نبی نے آگے بھی شکل میری طرح بناؤ میرے صحابہ کی طرح بناؤ مسلمانے والی شکل بناؤ لیکن آج تک وہ شکل نہیں بنا سکتے اگر برادری کا کوئی معاملہ آ گئے اسے نبی نے کیا طریقہ سے برادری سے کیا کوئی کروانا چاہتی ہے ایسا ہو کوئی بھی نبی لیکن اس باوجود طریقہ سے جاؤ برادری والا ہو سکتا نبی جو طریقے سے تیرے ساتھ کرنا بس میں بہت چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب کافر نہ کری کئی دفعہ جنگ کا پاسا پڑ گیا پہلے فتح تھی ون شکست تھی ون فتح تھی وہ خبر مشہور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید تھی مسلمانوں نے بڑا احترام تھا مدینے میں جو معذور ہونا عورتاں بڑی پریشانی تھی کہ اللہ کا نبی اگر تھی آپ سے عظیم ہو گیا اسے کی نہیں کروں کیونکہ لوگوں کو حضور سے بڑی محبت ہے جنہوں جان نال کرم دیا حضور سے ذات واسطے تو لوگ بھاج پہ اور کی طرف کہ من مسلمان کا حال دیکھو حضور سے حال دیکھو تو ایک عورت انصاریہ مدینے کی ان کی بندے کیا ہم جہاد واسطے حضور سے کا اٹھ بھی کا لا سدا بھراوی کا لا مطلب پیری کا لا تو مطلب پیوری کا لا
کوئی تو بھی میں نے حضور سے ہاتھ پوچھا کہ لوگوں نے دعا کی کہ حضور سے شہید کیا بڑی بےتابانہ طور سے چلتی ہے اضطراب کے اندر ابو ملن والے کو پوچھے کہ حال ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ آپ کی کیویں طبیعت ہے؟ انہوں نے آگیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الحمدللہ محفوظ ہے لیکن تیرا ابا شہید تھی محبت کی جو تیری میری محبت کی ہے میں وہ بھی محبت کی کرتا آگے لگے خیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹھیک ٹھاک ہے بس ابا شہید تھی میں آ گئی بات آگے جب چل رہی ہے کیا بندہ ملنے وہ پوچھ دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے انہوں نے سوالے نے دسیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ خیریت نال ہے لیکن تیرا پٹ شہید تھی اب لگے خیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں نا آپ کا خیریت نال ہے نا بات آگے چلتی ہے مزید بلکہ ملن والے کو پوچھ دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچے تو ہم محبوب کے بارے میں سوچے کہ آپ کا کیا حال ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت نال ہے تیرا خامن شہید تھی اب یہ آ گئی غرض ہے کہ انہیں پورے خاندان دے لوگ پھرا بھی شہید کیا گھر والا شہید کیے پیو بھی شہید کیے پٹ بھی شہید کیے انہیں باوجود بھی جہاں لوگوں کو پتہ چلے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اکھی ملا زیارت کی اپنے آقا دی دعا کریں یا رسول اللہ جہاں میری نظر کو آئے چہرے انور دلتے دیے میرے سارے اپنے مقبولین دے غم بھر گئے میرے نہ خامن یاد رہے نہ بھائی یاد رہے نہ پیو یاد رہے نہ میرے پتر یاد رہے کہ میرا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت نال میرے کے سب کچھ ٹھیک اتنی محبت ہے صحابہ میں جب تک اصحاب کو محبت جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے آپ کے صحابہ کا نام سے اور صحابہ کے منن والے علماء کا نام سے اساں کبھی بھی اپنے دین کے اوپر مضبوط نال قائم نہ سے رہ سکتے کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے ہر پاسے وہ فتنے اٹھتے ہیں ہر فتنہ اپنے پاسے متوجہ کریں گے اگر ایسے تو اپنے علماء کی اعتقاد ہو سے تو اساں بچ لے سو کیونکہ اساں اپنے علماء کو دوسرے کو سو اساں انہیں نہ رجوع کریں سو کچھ سو کہ بھی فلانی گال فلانا مسئلہ فلانا جو مسئلہ چلتا مجھے یہ اچھائی یا غلط ہے اسے تو اپنے علماء کے کرے سکتے رسے سکتے اور اساں انہیں بات کرے صحابہ کے دامن اگر چکر ہو سو تو اتنا اساں کامیاب ہو سو اسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک پہنچا رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سے تو سے یہ بات کی وجہ الحمدللہ ہمارا قرآن مجید کے ختم بھی میرے سے سارے حضرات قرآن ہوئے الحمدللہ انہیں نال یہ بھی ہے کہ ایرا سبھی جو کے پاس خدام سے قرآن ختم کی گیا تو ہم بتانے گیا انہا کی حاضر ہوئے سلام پورے اللہ کی طرف کو بڑی سے بھی اللہ کی طرف کو لانا اعلانات کی سے پہ کوئی ہے بھی ہم بخشش ہونے والا گناہ کی ہوئے گناہ معاف کرنا کوئی ہے سوال کرنے والا کوئی سوال ہی رہے منگی میں اس سوال پورا کرنا کوئی ہے کہ معاملے میں پریشان اپنی پریشانی میرے سامنے رکھے میں ان پریشانی حل کرنا وہ کہیں مسجد کے واسطے نہ چھوڑو نماز میں نہ چھوڑو قرآن کی تلاوت نہ چھوڑو آگے بڑھتے رہو اور دین کی سنتے رہو اللہ نے عزت کرو اور دین کے قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارو تو فکر فرماؤ آپ کو دعوانا